اللہ تو دیتا ہی ہے، بغیر اللہ کے حکم سے کون کس کو کیا دیتا؟ ڈاکٹر سے جو دوا لیتے ہو کیا وہ خدا ہے جو سے دوا مانگو ڈائریکٹ اللہ سے اللہ دوا دے دے؟ تو بھی یہی بولے گا، علاج میں سمجھائے گا ڈاکٹر تو وسیلہ ہے نا، ہمیں وہاں جانا پڑے گا، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں میرے خاص وسیلہ ہے اور سب سے بہتر وسیلہ ہے، غریب نواز وسیلہ ہے، سب سے بہتر وسیلہ ہے۔ تم جن وسیلوں کا سہارا لیتے ہو وہ دنیا کا وقت وسائل ہے، اور ہم جن وسائل کا سہارا لیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وسیلہ ہے، اور وہ وسیلہ معین الدین کا وسیلہ ہے، معین الدین کا وسیلہ ہے، امام حسین کا وسیلہ ہے، امام حسن کا وسیلہ ہے، خاتون جنت کا وسیلہ ہے، علی شیر خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ وسیلہ۔ تو ہم ایسے لوگوں کا وسیلہ مانتے گئے۔ سبحان اللہ۔ جب غریب غوث پاک نے اعلان کیا تھا نا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی خراسان کے پہاڑ کے غار میں عبادت میں مصروف تھے، کہیے نا سبحان اللہ۔ عبادت کسی کر رہے تھے؟ اللہ کی۔ اور ادھر اعلان کس کا ہو رہا تھا؟ اللہ کے ولی کا، حضور غوث پاک کا۔ ولی کی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے تو جب غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، معین الدین غار میں عبادت الہی کر رہے تھے، جو ہی باطنی طور پر روحانی طور پر کان میں آواز پہنچی ہے، میرے غریب نواز نے اپنے گردن کو جھکا دیا اور سر کو بھی جھکایا، کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بل علی راسی، آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر پر۔ اتنے میں یہ آواز بغداد کی سرزمین تک پہنچی، غوث اعظم نے سماعت کی اور بڑے مجمع میں کہا اے لوگوں میرے اس اعلان پر غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے سبقت کیا ہے، وہ سبقت لے گیا۔ 300 اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، ان میں سب سے پہلے غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے اپنے گردن کو جھکایا ہے۔ تم گوار ہو، معین الدین کو میں ہندوستان کی شہنشاہی عطا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ میں معین الدین کو ہندوستان کی شہنشاہیت عطا کرتا ہوں۔ اے ہے میرے غوث، اللہ ہم سب کو غوث پاک کا سچا دیوانہ بنا دے، سچا شیدائی بنا دے۔ ہم لوگ جھوٹے ہیں بھائی، ہم ہو چاہے آپ ہو، سب جھوٹے ہیں ہم لوگ۔ ایک طرف کہتے ہیں حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف منہ سے غلط بات بھی نکال رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ ارے جب غوث اعظم دیکھ رہے ہیں تو نبی کس طرح دیکھتے ہوں گے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ نبی کے تو ہم بالکل سامنے آئینے کی طرح ہیں، سرکار کی بات ہے۔ اور جب سرکار ایسے دیکھ رہے ہیں تو رب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ رب کے لیے کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، سب اس کے سامنے میں ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ ملک الموت سب کو دیکھتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا کہ تم ایک وقت میں 1,00,000 لوگوں کی روحیں کیسے قبض کر لیتے ہو؟ کوئی کہیں مرتا، کوئی کہیں مرتا، کوئی کہیں مرتا، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں کی روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو سمٹ کر میرے سامنے کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ زمین کو اللہ میرے زانوں پر رکھ دیتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ میرے سامنے تھالی کے مانند پیش کر دیتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں اور ایک بار میں اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کی روحیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایسے ہی دنیا اللہ والوں کی نگاہوں کے سامنے، تو جنہیں اللہ نے یہ پاور دیا ہے
اس کا پاور کا یہ عالم تو خود خدا کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی طاقت کو تو ہم آپ اندازہ نہیں، نبی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حضور غوث پاک کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم لوگ ابھی بھی جاہل ہیں. غوث اعظم کے بارے میں بھی پورے طور پر نہیں معلوم ہمیں آپ کو. تو نبی کی حقیقت کو کیا جانیں گے؟ غوث اعظم کی حقیقت کو نہیں سمجھے. غوث اعظم بھی رہنے دیجئے، ایک اللہ کا ولی، اس کی حقیقت کیا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اور آج کوئی نبی کی حقیقت کو ناپنے چلا ہے، تولنے چلا. ارے تم ہو اور وہ ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. تم اپنے جیسا انہیں نہ سمجھو. غوث اعظم نے فرمایا لا تقیسوا علیہ، کسی دوسرے کو مجھ پر قیاس نہ کرنا اور مجھ کو کسی اور پر قیاس نہ کرنا. خود اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا تیرے اور میرے درمیان ایسا اتنا ہی فرق ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان. ارے جب بیٹا حضور غوث اعظم کی طرح نہ ہو سکا تو امتی ہم جیسے گناہگار کیا ہو پائیں گے؟ اور جب کوئی غوث اعظم کی طرح نہیں ہو سکتا تو مجھے کہہ لینے دو دنیا کا جتنا بھی متقی ہو جائے، جتنا بڑا بھی عامل ہو جائے، عالم ہو جائے، ثابت و ظاہر ہو جائے، نہ ہمارے نبی کے مرتبے کو کوئی پہنچ سکا ہے نہ پہنچے گا. یہ وہابیوں کے گھر کا عقیدہ ہے کہ امتی عمل اگر زیادہ کرے، امتی کی عمر زیادہ ہو. نبی کی عمر 63 سال تھی، امتی کی عمر 80 سال ہو گئی تو امتی اعمال میں نبی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں 500,000 سال بھی اگر عمر بڑھا دے، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، ہمارا نبی کا ایک سجدہ ہماری پورے سجدے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف ہمارے ہی سجدے پر نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے سجدے پر نبی کا ایک سجدہ بھاری ہے. نبی کے جیسے نبی کوئی نہ ہو سکا کہ وہابی کیسے ہو جائے؟ ہاں؟ جب ان کو خوراک دیتے ہیں تو بولتے ہیں مولوی صاحب کہیں جھگڑا آنے بات کرتے ہیں تو خوراک نہیں دیں گے تم کو ہم. تم بھوکے ہو تو خوراک تو دینا پڑے گا. بھوکے ہو کھانا کھلانا چاہیے کہ نہیں؟ تم بھوکے ہو، تمہارا سینہ عقیدے سے خالی، محبت سے خالی ہے تو خوراک دے رہے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. تم کہو نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو غیب کی خبر نہیں، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، نبی کچھ دے نہیں سکتے، فاتحہ کرنا شرک ہے، سلام پڑھنا شرک ہے، مزار میں چادر چڑھانا شرک ہے، مزار میں جانا شرک ہے. تم پورا گلی گلی محلے محلے ڈھول بجاتے چلو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے دوست ہیں جو میرے غوث کا محبت سے محبت کرتا ہے. ہم اسی کو چاہتے ہیں جو میرے ملک کو چاہتا ہے، جو خواجہ کا نہیں، جو غوث کا نہیں، وہ میرا بھی نہیں ہے. یاد رکھو جو اللہ کے ولی کا عقیدت مند ہے، چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے. اور جو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبی کی شان کو گھٹانے کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے نبی کو پیٹے کی پیچھے کی خبر نہیں، نبی محتاج ہے، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، تو یاد رکھو ہم ایسے آدمی کو اپنا دشمن جانتے ہیں. کیوں نہ جانے؟ کیونکہ وہ میرے نبی کا دشمن ہے. تو جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور ہر سنی کا بے شک. نہیں. میں بول اتنا خوراک دے دیے بہت. نہیں میں دونوں طرف نہیں ہے، لیکن دونوں طرف نہیں ہے سنی ماشاءاللہ، لیکن اگلا آدمی کو پکڑ لیتا ہے. چلیے نہیں میں اچھا اعلان کرتے ہوں، اب تعریف کر دیتا ہے بیچارہ شرم کے مارے چلے جاتے اسٹیج میں. مت کریے گا.